بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ مزاج میں نرمی ہو۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو ہماری زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ فلاں کتنا اچھا ہے، فلاں کتنا عقل مند ہے، فلاں کتنا ذہین ہے۔ اور اگر کسی کی ملامت کرنی ہو تو اکثر ہماری زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ فلاں کتنا بے وقوف ہے، فلاں جلد باز ہے۔ مگر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جو چیز نرمی سے محروم ہو وہ چیز بدصورت بن جاتی ہے۔ کیا آپ ایک ٹن لوہے کو اپنی ایک انگلی سے حرکت دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ مشین سے ایک ٹن لوہے کو اوپر اٹھا کر کھڑا کریں تو آپ اسے اپنی ایک انگلی سے حرکت دے کر ادھر ادھر ہلا سکتے ہیں۔ دو دوستوں نے سوچا کہ ایک شخص کے پاس دو بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے رشتے کی بات کی تو ایک نے دوسرے سے کہا، میں چھوٹی والی لڑکی سے شادی کروں گا، تم بڑی والی سے کر لینا۔ دوسرے دوست نے چلا کر کہا، نہیں، میں چھوٹی والی لوں گا۔ پہلے والے نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم چھوٹی والی لے لینا اور میں اس سے چھوٹی لے لوں گا۔ دوسرے نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس بیچارے کی سمجھ میں نہ آیا، جبکہ اس کے ساتھی نے لفظوں کی تبدیلی کر دی مگر اپنی رائے نہیں بدلی۔ دیکھیے کتنے اچھے طریقے سے جھگڑا ختم کر دیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور جو جزا نرمی پر دیتے ہیں وہ سختی پر نہیں دیتے۔ نرم مزاج والے لوگ سب کے محبوب ہوتے ہیں اور ان کی طرف دل مطمئن ہوتے ہیں اور لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حنفی مذہب کے مشہور امام ابو یوسف قاضی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام ابو یوسف کے والد انہیں امام صاحب کی مجلس میں جانے سے روکتے تھے اور انہیں کام کے لیے بھیجتے، جس کی وجہ سے وہ علمی مجلس میں حاضر نہ ہو سکتے تھے، جبکہ امام صاحب کا شوق تھا کہ ابو یوسف عالم بن جائیں، لہٰذا ناغے پر ناراض ہوتے۔ ابو یوسف نے ایک دن امام صاحب کو بتایا کہ والد صاحب مجھے کام پر بھیج دیتے ہیں، جس وجہ سے غیر حاضری ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نے ابو یوسف کے والد کو بلوایا اور پوچھا، روزانہ تمہارا بیٹا کتنے پیسے کماتا ہے؟ انہوں نے بتایا 2 درہم۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا، یہ 2 درہم میں آپ کو دے دیا کروں گا مگر آپ اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے دیں۔ اس طرح امام ابو یوسف امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ جوانی میں آپ بہت بیمار ہو گئے اور مجلس میں حاضری نہ دے سکے۔ امام صاحب ان کے گھر عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ کو خدشہ ہوا کہ ابو یوسف اس شدید بیماری کی حالت میں رحلت نہ کر جائیں۔ اس پر وہ اظہار افسوس کرتے ہوئے واپسی پر فرمانے لگے، آہ اے ابو یوسف، میری تو خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنی جگہ پر بٹھاؤں۔ جب ابو یوسف تندرست ہو گئے تو واپس امام صاحب کی مجلس میں جانے کے لیے روانہ ہونے لگے کہ کچھ لوگوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو یوسف نے بتایا، اپنے استاد صاحب کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، ارے تم نے سنا نہیں کہ امام صاحب نے آپ کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ ابو یوسف نے پوچھا، کیا فرمایا؟ لوگوں نے بتایا کہ امام صاحب نے عیادت سے واپسی پر آپ کے متعلق فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ابو یوسف کو اپنی جگہ پر بٹھاؤں۔
لوگوں کی یہ بات سن کر ابو یوسف کے دل میں خیال آیا کہ اب مجھے اپنی علیحدہ درسگاہ بنا لینی چاہیے۔ امام ابو یوسف مسجد میں علیحدہ بیٹھ گئے اور کچھ طالب علم بھی آپ کے پاس پڑھنے آ گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس نئی درسگاہ کو دیکھ کر اپنے طلبہ سے پوچھا، یہ کس کی درسگاہ ہے؟ طلبہ نے بتایا کہ یہ امام ابو یوسف کی درسگاہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے نہایت متعجب ہو کر فرمایا، کیا انہیں شفا ہو گئی ہے؟ طلبہ نے بتایا کہ جی ہاں، انہیں شفا ہو گئی ہے۔ امام صاحب نے شاگردوں سے پوچھا کہ پھر ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ شاگردوں نے جواب دیا کہ لوگوں نے ان کو آپ کا ان کے متعلق فرمایا ہوا مقولہ بتا دیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی علیحدہ درسگاہ بنا لی ہے۔ اب دیکھیے امام صاحب نے اپنے شاگرد کے ساتھ کیسے نرمی والا معاملہ فرمایا اور کس حکمت عملی سے ان کو اپنے پاس واپس بلوایا۔ حضرت امام صاحب نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ فلاں شیخ کے پاس جاؤ اور ان سے اس مسئلے کا جواب پوچھو۔ پھر امام صاحب نے یہ مسئلہ بتایا کہ ایک شخص نے درزی کو اپنی قمیض چھوٹی کرنے کے لیے دی۔ جب وہ شخص کچھ دنوں بعد اپنی قمیض واپس لے آیا تو درزی نے قمیض دینے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص پولیس کو لے آیا اور پولیس نے اس کی دکان سے وہ قمیض برآمد کر لی۔ سوال یہ ہے کہ یہ درزی اجرت کا مستحق ہے یا نہیں؟ امام صاحب نے اس شاگرد کو یہ بھی سمجھا دیا کہ سوال کے جواب میں شیخ یہ فرمائیں کہ درزی اجرت کا مستحق ہے تو تم جواب دینا درست نہیں، اور اگر وہ جواب دیں کہ درزی اجرت کا مستحق نہیں تو کہنا یہ جواب بھی درست نہیں۔ یہ شاگرد جب شیخ ابو یوسف کی درسگاہ میں آ کر بیٹھا تو کہنے لگا کہ شیخ صاحب، میرے پاس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ انہوں نے پوچھا، کون سا مسئلہ ہے؟ شاگرد نے مسئلہ پیش کیا اور پھر سوال کیا۔ ابو یوسف نے جواب دیا، درزی اجرت کا مستحق ہے۔ شاگرد نے کہا، یہ جواب درست نہیں۔ ابو یوسف متعجب ہوئے اور مسئلے میں دوبارہ غور کر کے فرمایا کہ درزی اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ شاگرد نے پھر بھی کہا، یہ جواب بھی درست نہیں ہے۔ ابو یوسف نے اس شاگرد سے پوچھا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ شاگرد نے بتایا کہ مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابو یوسف اپنی جگہ سے اٹھے اور امام صاحب کی مجلس میں آ کر کہنے لگے، شیخ صاحب، میرے پاس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ امام صاحب نے ان کی طرف مڑ کر نہ دیکھا تو حضرت ابو یوسف امام صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ادب و احترام سے کہنے لگے، شیخ صاحب، میرے پاس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو یوسف نے کہا، آپ کو تو معلوم ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، وہی درزی والا مسئلہ؟ حضرت ابو یوسف نے فرمایا، جی ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا، جاؤ تم خود جواب دے دو، کیا تم شیخ نہیں بن گئے؟ ابو یوسف نے فرمایا، نہیں، بلکہ آپ ہی شیخ ہیں۔ امام صاحب نے اس مسئلے کے جواب میں فرمایا کہ اگر قمیض کو درزی نے مقررہ سائز کی بنائی ہوگی تو اجرت کا مستحق ہوگا، ورنہ نہیں۔ پھر ابو یوسف نے اٹھ کر امام صاحب کے سر پر بوسہ دیا، اور اس واقعے کے بعد ابو یوسف امام صاحب کے پاس ہمیشہ شاگردی کرتے رہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما گئے۔ دیکھیے نرمی اور اچھا معاملہ کتنا اچھی چیز ہے۔ اگر میاں بیوی میں آپس میں اچھا اور نرمی کا معاملہ ہو، والدین کا بچوں کے ساتھ، افسر کا ماتحت افراد کے ساتھ، استاد کا شاگردوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، تو اکثر مشکلات اور جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہم سے ہر کام میں نرمی مطلوب ہے،
چاہے وہ گاڑی چلانا ہو، پڑھانا ہو، خرید و فروخت ہو، ہر معاملے میں نرمی مطلوب ہے، اور نرمی کی وجہ سے ہی ہم زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔